بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ مجھے لاہور سے خانے وال جانا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے رات کو ہی کہہ دیا کہ تم رات کو اپنی نیند پوری کر لینا اور دن کو فریش ہو کر ڈرائیو کرنا۔ گاڑی نئی تھی، پراڈو گاڑی تھی حضرت جی کے پاس۔ تو فرماتے میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اپنی فائل پڑھنے لگا۔ ملتان روڈ اس وقت کافی کھلا تھا، چنانچہ ڈرائیور گاڑی کو تیز تیز بھگا رہا تھا۔ اس نے ایک جگہ پر اچانک بریک لگائی۔ مجھے ایسے لگا جیسے گاڑی کسی چیز سے ٹکرائی ہے، مگر بچ گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا سر ایک کتا آگے آ گیا تھا، میں نے اسے بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن لگتا ہے کہ وہ لگ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے تم نے رات کو نیند پوری نہیں کی، گرمی کے موسم میں صبح کے وقت بھی خوب نیند آتی ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، میں رات کو سویا تھا، اب ٹھیک ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ جہاں آگے چائے کا ہوٹل آئے تو تم گاڑی کو روکنا، وہاں سے میں آپ کو چائے کا ایک کپ پلاؤں گا تاکہ تمہاری آنکھیں کھلیں۔ یہ سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ وہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی بھگاتا رہا۔ 35 کلومیٹر کے بعد ایک ریسٹورنٹ آیا، وہاں اس نے گاڑی روکی۔ میں نے اسے کہا کہ جا کر چائے کا کپ پیو۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بالکل نئی گاڑی ہے، پتہ نہیں کیا چیز لگی ہے، کوئی ڈینٹ بھی پڑا ہوگا، نہ جانے کتنا نقصان ہوا ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح۔ چنانچہ میں جب باہر نکل کر آگے کی طرف گیا تو میں حیران ہوا کہ گاڑی کے آگے بمپر پر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ یہاں کیسے بیٹھا ہے، کیونکہ پراڈو گاڑی میں سامنے نا، میں آپ کو یہ ایکسپریس کیونکہ میں نے حضرت جی سے واقع سنا ہوا ہے، تو وہ اس کے آگے آپ کو پتہ ہے ایک جنگلہ ہوتا ہے، اس جنگلے کے اندر کتا جو ہے نا وہ پھنسا ہوا تھا۔ حضرت حیران کہ یہ یہاں کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ جیسے ڈرائیور نے بریک لگائی ہوگی اور ادھر کتے نے چھلانگ لگائی تو وہ بالکل اس کے اوپر آ کے لگا ہوگا اور وہیں یہ بیٹھ گیا، اور کیونکہ گاڑی چل رہی تھی اس لیے یہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اب 35 کلومیٹر کے بعد آ کر گاڑی رکی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہ کوئی بندہ قریب آ رہا ہے تو وہ ایک دم اس نے بمپر سے نیچے چھلانگ لگائی۔ ہوٹل والوں نے وہاں رات کے کھانے کی بچی ہوئی ہڈیوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، اس نے وہاں جا کر ہڈیاں کھانا شروع کر دیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہا اب مجھے اصل بات سمجھ میں آئی ہے، اللہ نے اس کتے کا رزق 35 کلومیٹر دور رکھا ہوا تھا اور اسے لفٹ کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی برانڈ گاڑی پر لفٹ عطا کر دی اور اتنی مسافت پر اسے اپنے رزق تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت رزق ہمیں دے کے رہتے ہیں، رزق اور موت یہ ہم تک پہنچ کے رہے گی، اور رزق کی سپیڈ موت سے زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے ہم حلال کمائیں اور اللہ رب العزت سے خیر و عافیت والا رزق طلب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، رزق کی تنگیوں کو ختم فرمائے۔ جو لوگ رزق کے لیے وظائف کرتے ہیں یاد رکھیے رزق اللہ رب العزت کی ذمہ ہے، آپ کو مل کے رہنا ہے، لیکن آخرت کی تیاری آپ کی ذمہ ہے، وہ ہم نے خود کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔